تو لیکچر نمبر 11 اور 270 ایڈیمز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ 300 جو ہیں وہ کمپلیٹ کر دیں گے. اور کاپی اور پینسل ساتھ رکھیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، کیونکہ جو بیسٹ نوٹس وہی ہوتے ہیں جو آپ خود پریپیئر کرتے ہیں. ویسے میرے سے بھی مل جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، میں یہی آپ کو PDF دے دوں گا. اگر آپ مجھے ای میل کریں گے نا تو میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے. تو کرتے ہیں. ایٹ ہوم، اس کا مطلب ہے خوش اور مطمئن ہونا. بی ہیپی اینڈ ریلیکسڈ، ٹھیک ہے، بی ہیپی اینڈ ریلیکسڈ، خوش اور مطمئن ہونا. آئی ایم ناٹ فیلنگ ایٹ ہوم ان دس نیو جاب، میں اس نئی نوکری، اس نئی جاب میں خوش اور مطمئن نہیں ہوں، میں اس نئے کام میں خوش اور مطمئن نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ فیلنگ ایٹ ہوم ان دس نیو جاب. اس کے بعد ہوپ اگینسٹ ہوپ، اس کا مطلب ہے کہ ٹو کنٹینیو ٹو ہوپ فار سم تھنگ ایون وین اٹ از ان لائکلی ٹو ہیپن، اس چیز کا امید رکھنا، اس چیز کی امید رکھنا جس کے بہت زیادہ کم چانس ہے کہ وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اس سچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہوپ اگینسٹ ہوپ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا سینٹینس دیکھتے ہیں، پھر سمجھ آ جائے گی آپ کو. سلیم ویٹڈ آل ڈے، سلیم نے پورا دن انتظار کیا. ہوپنگ اگینسٹ ہوپ دیٹ علی وڈ کم ٹو ہم، اس امید سے کہ علی جناب وہ شاید آ جائے، ٹھیک ہے. یعنی ہوپ اگینسٹ ہوپ، یعنی وہ والی امید رکھنا کہ جس کا چانس بہت کم ہو، لیکن کچھ نہ کچھ 5% 10% چانس ہو کہ ہو جائے گا، لیکن زیادہ تر یہی چانس ہو کہ مشکل ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کے لیے ہوپ رکھنا. ٹو کنٹینیو ٹو ہوپ فار سم تھنگ، اس چیز کے لیے امید رکھنا ایون وین اٹ از ان لائکلی ٹو ہیپن، ٹھیک ہے. تو سلیم کو بھی پتا تھا کہ وہ مشکل ہی آئے گا، لیکن اس نے امید کے بدلے امید رکھی. سلیم ویٹڈ آل ڈے ہوپنگ اگینسٹ ہوپ دیٹ علی وڈ کم ٹو ہم. اے ہاؤس آف کارڈز، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا ناپائیدار ہونا، ٹھیک ہے. سم تھنگ دیٹ از لائکلی ٹو فال ڈاؤن، جو بالکل ناپائیدار ہو، کچی چیز ہو، ٹھیک ہے، کوئی اس میں پختگی نہ ہو، اسٹیبلٹی نہ ہو، ٹھیک ہے. اے ہاؤس آف کارڈز. ہز پلان ٹو چیٹ می ول پروو اے ہاؤس آف کارڈز، مجھے دھوکہ دینے کا اس کا منصوبہ جو ہے وہ ناپائیدار ثابت ہوگا. ہز پلان ٹو چیٹ می ول پروو اے ہاؤس آف کارڈز. یہ کارڈز کیا ہوتے ہیں؟ ہاؤس آف کارڈز یعنی کارڈ کا ہاؤس. تو یہ کیا پکا ہوتا ہے؟ کوئی کچی ہی ہوتا ہے نا. تو آپ اس نیمونکس سے نا آپ یاد رکھ لیں. ہز پلان ٹو چیٹ می ول پروو اے ہاؤس آف کارڈز. ہیو اینڈ کرائی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. HUE، ہیو اینڈ کرائی، اس کا مطلب ہے شور و غا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ شور ہونا. اے گریٹ نوائز، ہیو اینڈ کرائی. دیر واز اے گریٹ ہیو اینڈ کرائی ان دی بیٹل فیلڈ، میدان جنگ میں زبردست آو بکا تھی، ٹھیک ہے، شور و غل تھا. دیر واز اے گریٹ ہیو اینڈ کرائی ان دی بیٹل فیلڈ. اس کے بعد آتا ہے بی ایل ایٹ ایز، ٹھیک ہے. جیسے ایٹ ہوم ہوتا ہے نا، جس کا مطلب ہے خوش ہونا، مطمئن ہونا، اس کا الٹ ہے ایک بی ایل ایٹ ایز، اس کا مطلب بے چین، ان ایزی، بے چین ہو گیا، ان ایزی. شی فیلٹ ایل ایٹ ایز ان رف کلوتھز، وہ رف کلوتھز جو ہیں بے ڈب کپڑوں میں بے چین تھی. شی فیلٹ ایل ایٹ ایز ان رف کلوتھز، اس کا مطلب ہے بے چین ہونا، ان ایزی، ٹھیک ہے. ان اے بیڈ وے یعنی خستہ حال. ان اے پور اسٹیٹ، ٹھیک ہے، خستہ حال ہونا، ٹوٹا پھوٹا، تباہ حال. ڈو ناٹ بائی دس ہاؤس ایز اٹ از ان اے بیڈ وے، اس گھر کو نہ خریدو کیونکہ یہ اس کی حالت بہت خراب ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ. ان ایڈیشن ٹو، اس کا مطلب ہے مزید، ٹھیک ہے. ایز ویل ایز، مزید برآں. ہی رائٹس بکس ان ایڈیشن ٹو ٹیچنگ، وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی لکھتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کسی چیز کو زیادہ ایڈ کرنے کے لیے نا آپ کر سکتے ہیں ان ایڈیشن ٹو، مزید کسی چیز کا اضافہ کرنے کے لیے. ہی رائٹس بکس ان ایڈیشن ٹو ٹیچنگ. ان کولڈ بلڈ، اس کا مطلب ہے صفاقی سے، ان اے کرل وے، ظالمانہ طریقے سے، ٹھیک ہے. ان کولڈ بلڈ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ویسے، ٹھیک ہے. ان کولڈ بلڈ یعنی ظالمانہ طریقے سے. ان اے کرل مینر. ہی کلڈ دی چائلڈ ان کولڈ بلڈ، اس نے ظالمانہ طریقے سے، صفاقی سے بچے کو ہلاک کیا یا قتل کیا. ان اے فکس، اس کا مطلب ہے مشکل میں، بی ان ڈیفیکلٹیز، مشکلات میں. ہی واز ان اے فکس آفٹر دی ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ، وہ اپنے خاوند کی وفات کے بعد مشکل میں تھی. ہی واز ان اے فکس آفٹر دی ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی مشکل میں ہونا، ٹھیک ہے، ٹربل میں ہونا.
ان اے نٹ شیل، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے کچھ اس پوری اس لیکچر سے کچھ چیز اگر لینی ہے ایڈیم تو آپ یہ والا تیار کر لیں. ان اے نٹ شیل یعنی اس کا مطلب مختصراً، ان اے شارٹ کلیئر وے، یعنی کسی چیز کا نا سمپل سی ایک انالیسس کر دینا، مختصر سی بات کرنا، شارٹ کرنا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ پریس ہی کر دینا. اتنی بڑی بات ہے خود 10 15 20 لائنوں والی، لیکن آپ اس کو 2 3 لائنوں میں بول کے نا ایکسپلین کر دیں. ٹو پٹ اٹ ان اے نٹ شیل، اگر میں مختصراً بات کہوں، اگر میں سیدھی سادھی بات کہوں، یا مختصر یہ ہے کہ، مختصر یہ ہے کہ آپ نے اس طرح اس کو لکھنا ہے. ٹو پٹ اٹ ان اے نٹ شیل دا شو واز ویری ایکسائٹنگ. ٹھیک ہے، شو بڑا ایکسائٹنگ تھا. ان بلیک اینڈ وائٹ، اس کا مطلب ہے تحریری، ریٹن، ان ریٹن فارم. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. ان بلیک اینڈ وائٹ، ان ریٹن فارم. سلیم رائٹس ایوری ایگریمنٹ ان بلیک اینڈ وائٹ. سلیم صاحب جو ہر معاہدہ ہے اس کو کاغذ پہ لکھتے ہیں ان ریٹن فارم. یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے سر، ان بلیک اینڈ وائٹ، کتنا بہترین ایڈیم ہے. سلیم رائٹس ایوری ایگریمنٹ ان بلیک اینڈ وائٹ. ان کیمرہ، اس کا مطلب ہے خفیہ طور پر، نہ کہ لوگوں کے سامنے، پرائیویٹلی. حالانکہ دیکھیں آپ کیمرہ جس طرح کا یہ ایڈیم دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے کہ کیمرے پہ سامنے، لوگوں کے سامنے، لیکن اس کا یہ والا میننگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے خفیہ طور پر. ٹھیک ہے، ان کلینڈسٹائن، ٹھیک ہے، خفیہ طور پر، نہ کہ لوگوں کے سامنے، پرائیویٹلی. دا ٹرائل واز ہیلڈ ان کیمرہ، جو ٹرائل تھا وہ خفیہ طور پر کیا گیا. بیکاز ایکیوزڈ، کیونکہ جو مجرم تھا وہ محض 14 سال کا تھا. دا ٹرائل واز ہیلڈ ان کیمرہ بیکاز ایکیوزڈ واز اونلی 14 ایئرز اولڈ. نیکسٹ، ان کنسیکوینس، اس کا مطلب ہے کسی چیز کے نتیجے میں. ان کنسیکوینس آف، یا ایز اے ریزلٹ آف سم تھنگ، کسی چیز کے نتیجے کے طور پر کوئی کام ہوا ہے، اس کا آپ نتیجہ اگر بیان کرنا چاہیں گے تو آپ یہ لکھیں گے کہ ان کنسیکوینس آف ہز ایروگینس، یا از کوئی بھی اس کا کہہ لیں. ان دی کنسیکوینس آف ہز کیئر لیسنس، اس کی جو ہے کیئر لیسنس جو ہے، ٹھیک ہے. ان کنسیکوینس آف ہز کیئر لیسنس، اس کی غفلت جو ہے. ہز بزنس فیلڈ، یعنی اس کی غفلت کے نتیجے میں اس کا جو بزنس ہے وہ فیل ہو گیا. ان ڈیو کورس، اس کا مطلب ہے کہ خاص جو ٹائم ہے، مناسب وقت ہے، اس پر کوئی کام ہونا، عین وقت پر، صحیح مناسب وقت پر جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. ان ڈیو کورس، آفٹر دی لیپس آف این اپروپریٹ پیریڈ آف ٹائم، مناسب وقت پر. ان ڈیو کورس، مناسب وقت پر. شی فنشڈ ہر پروجیکٹ ان ڈیو کورس، اس نے اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ پورے مکمل، صحیح اصلی جو ٹائم تھا، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ جو ٹائم تھا وہ اس پہ مکمل کیا. یعنی اگر آپ کی کوئی ڈگری 4 سال کی ہے تو آپ اس کو 4 سال میں اگر کمپلیٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا شی کمپلیٹڈ ہر ڈگری ان ڈیو کورس. لیکن اگر آپ سپلی وغیرہ ایف لیں گے تو پھر وہ 5 سال میں بھی چلی جائے گی، 6 میں بھی چلی جائے گی، تو پھر یہ ڈیو کورس نہیں ہوگا. شی فنشڈ ہر پروجیکٹ ان ڈیو کورس. ان فیور آف، اس کا مطلب ہے کسی کی حمایت میں بولنا، کی حمایت، اپروو. نسیم ٹاکڈ، نسیم بولا ان فیور آف ہز پلان، اپنے منصوبے کی حمایت میں. ٹھیک ہے. ان فل سوئنگ، یعنی کسی چیز کا نا اپنے زور و شور پر ہونا، زوروں پر ہونا. بی ایٹ دی ہائیسٹ لیول، یعنی کسی چیز کا جناب فل اونچا ہونا، ٹھیک ہے، جس کا بڑا رولا ہونا. ان فل سوئنگ، بی ایٹ ہائیسٹ لیول، زوروں پر ہونا. دا پارٹی واز ان فل سوئنگ وین دا پولیس کیم، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ پارٹی جناب فل سوئنگ پہ تھی جناب، ناچ گانا کر رہے تھے جناب، کپی شپی سٹی سی، ٹھیک ہے جناب، سارا کچھ کر رہے تھے، لیکن پولیس وہاں پہ آ کے چھاپا پڑ گیا. دا پارٹی واز ان فل سوئنگ وین دا پولیس کیم. ان ہائی اسپرٹس، اس کا مطلب ہے پرجوش، بی ایکسائٹیڈ، ٹھیک ہے. ان ہائی اسپرٹس، وی اسٹارٹیڈ اوور جرنی ان ہائی اسپرٹس، ہم نے پرجوش انداز میں اپنا جناب نا پورے جوش و جذبے سے اپنا نیا سفر کا آغاز کیا. وی اسٹارٹیڈ اوور جرنی ان ہائی اسپرٹس. ان لو اسپرٹ، شی واز ان لو اسپرٹ، یعنی کسی کا نا ڈیگریڈ ہو جانا، ان لو اسپرٹ، ٹھیک ہے، افسردہ ہو جانا، بی سیڈ، ٹھیک ہے. شی واز ان لو اسپرٹ ایٹ دی ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ، وہ اپنے خامد کی وفات پر افسردہ تھی، ٹھیک ہے، پریشان تھی. لو اسپرٹ تھی، اس کے جو جوش و جذبہ ہے، جوش و جنون ہے، وہ کم تھا، بہت نہ ہونے کے برابر تھا. ان کیپنگ ود، اس کا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو، ٹھیک ہے، کے مطابق، اکارڈنگ ٹو. آئی ووڈ ہیلپ ہر ان کیپنگ ود مائی پرامس، یعنی میں نے اس سے کیونکہ پرامس کیا تھا تو میں اس پرامس کے مطابق اپنا جو ہے اس کی مدد کروں گا. آئی ووڈ ہیلپ ہر
ان کیپنگ ود یا اکارڈنگ ٹو مائی پرومس. ٹھیک ہے. ان ونز کپس, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. اگر آپ نے ایڈیم آج کا صرف یاد کرنا ہے تو یہی بڑا امپورٹنٹ. ان ونز کپس اس کا مطلب ہے ٹن ہونا, شراب کے نشے میں غرق ہونا, ڈرنک, ٹن. ٹھیک ہے, پی کے نا جناب, ٹن ہو جانا, ٹن. ہی کوڈ انڈرسٹینڈ نتھنگ ایز ہی واز ان ہز کپس. وہ کچھ نہیں سمجھ سکا کیونکہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا, ٹن تھا جناب. ہی کوڈ انڈرسٹینڈ نتھنگ ایز ہی واز ان ہز کپس. اس کے بعد آتا ہے سر ان آرڈر ٹو, یعنی تاکہ, اس کا مطلب ہے تاکہ, یا ود دا پرپز آف, تاکہ. شی ورکڈ ہارڈ, اس نے محنت کی, ان آرڈر ٹو پاس ایگزام, تاکہ وہ ایگزام پاس کر لے. ٹھیک ہے. تاکہ یعنی اس کا یہی ہے نا, کوئی آپ نے کام کیا تو آگے آپ اس کا مقصد بیان کر رہے ہیں, یعنی وہ محنت کر رہا ہے. وہ محنت کیوں کر رہا ہے؟ بیکاز ان آرڈر ٹو پاس ایگزام. She worked hard in order to pass exam. ins and outs, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی ہر چیز کا سارا کچھ پتہ ہونا, تمام تفصیلات, تمام حقائق, all the details are facts. ٹھیک ہے. یعنی اے بی سی جس کو کہتے ہیں, یہ پہلا ایڈیم تھا میرا. ٹھیک ہے, اے بی سی آپ کہہ لیں, سارا کچھ, تمام, all the details, all facts. ٹھیک ہے, تمام تفصیلات, تمام حقائق. نسیم knows all the ins and outs of his business. نسیم اس کاروبار کی تمام اونچ نیچ سے واقف ہے. ہر چیز, تمام تفصیلات, کیا اس میں, یعنی اس بزنس میں کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے, یہ بزنس اب کہاں پہ جا رہا ہے, پاسٹ میں کہاں پہ تھا بزنس, اور ماضی میں یہ اب کیسے ہوگا. یعنی سارا چیز اس کے انالیسز جو ہے وہ اس کے سامنے ہے. He knows all the ins and outs of this business. In one's element, اس کا مطلب ہے خوش اور مطمئن ہونا. جس طرح وہ تھا نا ایٹ ہوم, کہ مجھے بھی یاد ہے, ایٹ ہوم, ہی از ناٹ فیلنگ ایٹ ہوم ان ہز یا دس نیو جاب. اسی طرح ان ونز ایلیمنٹ, اس کا مطلب ہے ٹو بی ویری ہیپی اینڈ کمفرٹیبل ٹو اے سچویشن. ٹو بی ویری ہیپی اینڈ کمفرٹیبل ٹو بی ان اے سچویشن. ہی از ان ہز ایلیمنٹ وین ہی ٹاکس ٹو اے لارج گروپ آف پیپل. جب وہ لوگوں کے بڑے اجتماع سے بات کرتا ہے تو وہ مطمئن اور مسرور ہوتا ہے. He is in his element when he talks to a large group of people. ٹھیک ہے. تو 293 جو ہیں ایڈیمز وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں سر. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ میں انشاءاللہ وہ کریں گے, تو آپ پچھلے ساتھ تیار کرتے جائیں. ان سے فکر نہ کریں, اینڈ میں ایک ٹیسٹ سیریز چلے گی 5 لیکچرز, اس میں سارے یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو